ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے تمام مرحومین شہدائے ملت اسلامیہ، شہید رہبر انقلاب، ان کے خانوادے اور جو اعوان و انصار ان کے ساتھ شہید ہوئے، بانیان مجلس کے تمام مرحومین، بالخصوص سید وسیم محمد، ام فروہ بیگم، مشتاق حسین، فاطمہ بیگم، بیگم سید اتفاق حسین، عزیز فاطمہ بنت سید علی محمد، ان تمام مرحومین کو اشارہ فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، الصلاة والسلام على أسد الله الغالب، غالب على كل غالب، علي بن أبي طالب، والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول، بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، الصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ صلوات اللهم صل مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، عزاداران سید مظلوم امام زین العابدین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کے سلسلے میں برپا کی گئی ان 4 روزہ مجالس میں حب دنیا اور کربلا کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ کربلا کا کمال یہ ہے کہ کربلا انسان کے دل سے دنیا کی محبت کو نکالتی ہے۔ یہ حب دنیا اگر انسان کے دل میں باقی رہ جائے تو دنیا میں اس کے آثار یہ ہیں کہ یہ حب دنیا انسان کو
امام کی معرفت سے اور اطاعت سے روکتی ہے۔ ہمارے لیے عام طور پر یہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی معصوم کو پہچانتے ہوئے معصوم کی مخالفت کرے۔ وہ معصوم کو کوئی نہ جانتا ہو اور معصوم کی مخالفت کرے، یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن کوئی معصوم کو پہچانتا ہو، پہچاننے کے باوجود بھی وہ معصوم کی مخالفت کرے، مشکل یہاں پر ہے۔ یہ مشکل وہاں پیش آتی ہے کہ جب کوئی انسان حب دنیا میں اس قدر ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ اس سے دنیا چھوڑی نہیں جا رہی ہوتی۔ لہذا یہی اللہ تبارک و تعالی امتحان کا فلسفہ قبلہ نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت شعر میں نمائندگی کی اس مطلب کی۔ جو شعر انہوں نے پڑھا وہ قرآن کی آیات کا نوعاً ایک بیان ہے۔ مثلا سورہ مبارک عنکبوت، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ سمجھ رکھا ہے کہ جب یہ اپنے منہ سے کہیں گے آمنا تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ہم انہیں آزمائیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے۔ کیوں؟ اللہ جاننا چاہتا ہے اپنے ایمان میں سچا کون ہے اور جھوٹے دعوے دار کون ہے۔ اب یہ بغیر آزمائش کے نہیں پہچانا جا سکتا۔ اس کو ظاہر کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا میں امتحانات، انسان کے لیے مصیبتیں، یہ جتنے بھی مراحل قرار دیے ہیں، اس کا ہدف یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے خود پہچانے یہ بات کہ میں اپنے ایمان میں سچا ہوں یا نہیں۔ یہ جو مرحلہ ہے کہ انسان اگر اپنے ایمان میں سچا ہوگا تو ایمان کی سچائی ظہور کرتی ہے کہ جب وہ دنیا کو خدا کے لیے ترک کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان زبان سے تو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، زبان سے تو ایمان کا دعوے دار ہے، لیکن جہاں خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ دنیا کو میری خاطر ترک کرے، اس سے دنیا چھوڑی نہ جائے، تو اب یہ کیسے پتہ لگے گا کہ کوئی انسان حب دنیا رکھتا ہے یا نہیں؟ لہٰذا جس آیت کو ہم نے سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت کیا، سورہ مبارک آل عمران کی 31 نمبر آیت ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اے حبیب ان سے کہیے، قل کہو ان سے، ان کنتم تحبون اللہ۔ اس چھوٹے سے جملے کے اندر بھی اگر اس کو معنی کیا جائے تو ایک بہت سارا گفتگو کا مرحلہ موجود ہے۔ علماء بعض افاضل موجود ہیں، مستحضر ہیں اس مطلب کے اوپر۔ ان تحبو نہیں کہا جا رہا، اگر تم محبت کرتے ہو، اس کو اس جملے کے ساتھ نہیں کہا جا رہا، یوں نہیں کہا جا رہا ان تحبو، اگر تم اللہ سے، ان تحب اللہ، اگر تم اللہ کے محبوب یا اللہ سے محبت کرنے والے ہوں۔ جملہ کہا جا رہا ہے ان کنتم تحبون اللہ۔ تو دونوں جملوں میں فرق کیا ہے؟ اگر فعل ڈائریکٹلی استعمال کیا جائے تو عام طور پر وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن جب کہا جائے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، یعنی اس بات نہیں ہے اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو اب اس کا مرحلہ کیا ہے؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ تو میں انشاءاللہ اتباع کے مرحلے کو آپ کی خدمت میں توضیح دوں گا کہ اللہ نے اپنے ساتھ محبت کو مشروط کر دیا ہے پیغمبر کی اتباع سے۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ پس جب تم میری اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ انشاءاللہ میں نے عرض کیا کہ کوشش کروں گا کہ اس منزل تک آ سکوں کہ یغفر لکم ذنوبکم سے مراد کیا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ محبت کے جس کے بارے میں ہم نے ایک عام تصور، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عام تصور ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں محبت وہ ہے جو ہو جاتی۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جو ہو جانے والی محبت ہے، اگر ہم دینی نقطہ نگاہ سے
اسلامی فلسفے اور عرفان اور اخلاق کی نقطہ نظر سے دیکھیں تو علماء فرماتے ہیں یہ جو خود ہو جانے والی ہے یہ اصلاً ٹیکنیکلی محبت کی کیٹیگری میں آتا ہی نہیں ہے یہ مرحلہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نفس حیوانی کے آثار ہیں. یہ نفس حیوانی کے آثار ہیں. یہ اثر نفس میں حیوانی مرحلے پر پایا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس حیوانی میں حیات مادی کو جاری رکھنے کے لیے اور باقی رکھنے کے لیے اس کے اندر ان قوتوں کو پیدا کیا ہے. البتہ یہ قوتیں فی ذات ہی مذموم نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جیسا کہ ہمارے ہاں میں بہرحال بہت سنبھل کر گفتگو کروں گا کیونکہ تنقید نہیں ہے، لیکن بعض مثلاً مکاتب صوفیہ یا بعض مکاتب ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نفس کے تمام قوہ نفس کو فی ذات ہی مذموم لے رہے ہو. اب وہاں پر اپنی جگہ ایک بحث ہے کہ جس نفس کو آپ مذموم کہہ رہے ہو تو پہلے یہ سمجھو اور سمجھاؤ کہ جس نفس کو آپ نے مذموم کہا ہے اس نفس سے مراد کیا ہے. اگر آپ نفس حیوانیہ کو مذموم کہہ رہے ہیں تو نفس حیوانیہ اس منزل پر ہوتا ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے مدح یا ذم کی جائے، اس کی تعریف کی جائے یا اس کو مثلا بھیڑیا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فطرت میں درندگی رکھی ہوئی ہے. تو اب مثلا بھیڑیے کا کام ہے کہ وہ شکار کرے. جب بھیڑیا شکار کرے گا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھیڑیے نے برا کام کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نفس کی قوت ہے، اس کو اللہ نے رکھا ہی اسی لیے وہ کام ہی یہ کرے گا، اس کا کام ہے کہ وہ یہ کرے. اسی طرح سے باقی حیوانات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قوتیں رکھی ہوئی ہیں ان کا اظہار مذموم نہیں ہے. اب یہ کیوں ہمیں برا لگتا ہے اور کیوں ہمیں اچھا لگتا ہے، یہ وہ جگہ اور وہ منزل ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی گرچہ جو کام بھیڑیا کر رہا ہے وہ کام مذموم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی فطرت ہے. وہ اگر یہ چھوڑ دے تو زندہ نہیں رہ سکتا، یہ چھوڑ دے تو بھیڑیا نہیں رہے گا. اس کی قوت کمالیہ ہی یہ ہے، اس کے اندر سے کمال ہی اس چیز سے ظہور کرے گا. وہ کمال کی کیا جہت ہے اس کو درک کرنا وہ اپنی جگہ ایک مقام ہے. لیکن یہ جو اس کے اندر صفت پائی جاتی ہے یہ مذموم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ اس کے نفس حیوانی کا تقاضا ہے. تو اس اعتبار سے یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے ضعیف نفس خلق کیا ہے مادی اعتبار سے، حسیہ حیوانیہ اعتبار سے، وہ انسان کا نفس ہے. لہذا انسان کے نفس کے اندر کوئی ایسی یعنی چونکہ یہ جو نفس حیوانی ہے یہ اپنا ظہور کرتا ہے بدن کے ذریعے سے. لہذا مثلا کسی حیوان کی شکار کی قوت میں اس کی آنکھیں تیز ہیں، کسی کی شکار کی قوت میں اس کے دانت تیز ہیں، کسی کی شکار کی قوت میں اس کو اللہ نے زہر دیا ہے، کسی کو اللہ نے کوئی اور ٹیکنیک دی ہے. یہ تمام کے تمام ان کے کمالات ان کے بدن سے ظہور پیدا کرتے ہیں. انسان کے بدن میں اس اعتبار سے کوئی کمال آپ کو نہیں ملے گا. نہ انسان کی آنکھیں تیز ہیں، نہ اس کے پاس دانت تیز ہیں، نہ اس کی ٹانگیں مضبوط ہیں، نہ اس کے ہاتھ، نہ اس کے ناخن، کوئی چیز بھی انسان کے اندر ایسی نہیں ملے گی. لہذا یہ یاد رکھیے گا کہ انسان کی قوت کمالیہ کو اللہ نے بدن کے اندر رکھا ہی نہیں ہے. بس اگر اللہ نے انسان کی قوت کمالیہ کو بدن میں نہیں رکھا اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی انسانیت کو بدن میں تلاش کر رہا ہے تو اسے تو ابھی تک یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ انسان کہتے کسے ہیں. انسان بدن کا نام نہیں ہے. جو بدن تک رہ گیا اس کا مطلب اس نے انسان کو پہچانا ہی نہیں. آیت اللہ حیری بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ سب سے خطرناک حجاب جو ہمارے اوپر پڑا ہوا ہے وہ ہمارے بدن کا حجاب ہے ہماری روح پر. ہم بچپن سے اس روح کو دیکھتے رہتے ہیں، آئینے میں ہمیں یہی نظر آتی ہے، تو ہم اس بدن کو اپنی حقیقت درک کر لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہی بدن ہماری حقیقت ہے. لیکن کبھی غور کریں، سائنس ترقی کر رہی ہے، اگر مثلا میرے سارے باڈی پارٹس تبدیل ہو جائیں تو کیا میں کچھ اور ہو جاؤں گا؟ میرے باڈی پارٹس تبدیل ہونے کے باوجود بھی وہ جو میری حقیقت روحی ہے وہ وہی رہے گی. بندہ میں وہی رہوں گا، میرے تمام کے تمام اوصاف وہی رہیں گے. ہو سکتا ہے بدن کی تبدیلی کی وجہ سے کچھ آثار میرے اوپر مرتب ہوں،
لیکن میری جو حقیقت روحانیہ ہیں وہ وہی رہے گی۔ یہ حقیقت روحانیہ اصل میں انسان یہ ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے قوتیں دی ہیں جو کہ حیوانی حد تک ہیں، یہ قوتیں مذموم نہیں ہیں، نہ اس کے نہ تعریف کی ضرورت ہے ہمیں نہ مذموم، لیکن مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ان قوتوں کے اعتبار سے دین ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ ان تمام قوتوں کو انسان کنٹرول میں رکھے، ان کو نہ افراط کی صورت میں جانا پسند کرتا ہے دین، نہ تفریط میں۔ لہذا یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ انسان ضرورت سے زیادہ اپنے اوپر سختیوں کو ڈالے، گرچہ بہت ساری عبادات میں زحمت پسندیدہ ہے، لیکن یہ عبادات کی زحمت بھی ایک لمٹ میں ہے، یعنی اس لمٹ سے باہر پسندیدہ نہیں ہے۔ میں تفصیل میں اس موضوع کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ جہاں مثلاً بعض زوجات کی فرمائش پر پیغمبر نے کسی چیز کو کچھ دیر کے لیے ترک کیا تو باقاعدہ پروردگار عالم کی جانب سے آیت نازل ہوئی ہے کہ جو سورہ تحریم کی ابتدائی آیات ہیں۔ میں چونکہ اس موضوع میں وارد نہیں ہونا چاہتا، لہذا صرف آج اشارتاً یہ گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں بھی اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن عزیزان من، یہ تمام کے تمام مواقع یہ کہ دین ہم سے یہ کہتا ہے کہ آپ کی جو حصیہ حیوانیہ ہیں اس کو آپ نے صرف کنٹرول رکھنا ہے، نہ افراط میں جانے دینا ہے نہ تفریط میں۔ جیسے ہی دونوں طرف مشکل ہیں۔ میں اب یہاں پہ جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے بعض کے لیے تھوڑی سی سنگین ہو جائے ایک خاص اعتبار سے۔ فرائیڈ نے جو تھیوری دی ہے، اس کی جو سائیکالوجی کے اندر پورے نظریات ہیں، ان میں جو اشتباہ پایا جاتا ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ فرائیڈ نے پوری شخصیت انسانی کو اس کی ایک حصہ حیوانی پر متمرکز کر دیا۔ وہ پہلا اور اہم ترین جو اس کے اوپر اعتراض باقی سائیکالوجسٹ نے کیا وہ یہ ہے کہ بھئی انسان کو اگر تم مثلا اس کی شخصیت کو اسٹڈی کر بھی رہے ہو تو کسی ایک حص کے اندر، کسی ایک قوت کے اندر پوری شخصیت کو شکل نہیں دی جا سکتی۔ البتہ یہ جس حص کی وہ بات کرتا ہے، حص شہوت، یہ اپنی جگہ ایک امپورٹنٹ رول ہے، البتہ اس پہ موضوع پر بحث کی بھی جا سکتی ہے اور گفتگو اہم بھی ہے۔ لیکن عزیزان من، اگر میں مثلا کبھی مجھے موقع ملے اور میں گفتگو کروں اس بات پر، تو میں تو سب سے پہلے یہیں پر سٹاپ لگاؤں گا کہ یہ جو قوہ شہوانیہ ہے بنیادی طور پر اس کا بھی انسان سے تعلق نہیں ہے، یہ انسانی نفس سے تعلق نہیں رکھتی، یہ حصیہ حیوانیہ ہے۔ اور دین بنیادی طور پر ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اس حص کو انسان پوری طرح سے کنٹرول رکھے۔ اب جو اس نے نظریہ دیا ہے وہ نظریہ اپنی جگہ پر غلط نہیں ہے۔ اس کا نظریہ یہ ہے بنیادی طور پر کہ جب ہم اپنی کسی نیچرل انسٹنکٹ کو ضرورت سے زیادہ دباتے ہیں اور اس کو فلفل نہیں ہونے دیتے تو وہ انسان کے جو شخصیت ہے اس کے اندر ایک ایسا بگاڑ ایجاد پیدا کرتی ہے کہ بعد میں کسی بھی جگہ چل کر وہ بگاڑ اس کے بیہیویئر کے اندر ایک امبیلنس کو ایجاد کرتے ہیں۔ بس یہ اگر آپ مثلا کوئی شخص اپنی کسی بھی انسٹنکٹ کو البتہ کہ صرف اس پر منحصر نہیں ہے، اگر کوئی ضرورت سے زیادہ دبائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ اس کے بیہیویئر کو کبھی بھی بیلنس فارم میں آگے جانے نہیں دے، اور یہ امبیلنس جو آ جائے گا جہاں کہیں اس کو موقع ملے گا یہ انسان کی شخصیت کو انحراف کی طرف لے کر جائے گا۔ ٹیکنیکلی یہ مسئلہ جو اس نے بیان کیا یہ 100% صحیح ہے، اور تاریخ میں اس طرح کے بہت سارے مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں پہلے بس ابتدائی طور پر ایک جملہ یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو قوت اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دی ہے، چند ایک اشتباہات جو مثلا فرائیڈ سے ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ باقی حیوانات کی طرح سے اللہ نے یہ حص بھی انسان کو از ابتدا دی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ انسان کی حص شہوانی باقی تمام جتنی بھی مخلوقات اور حیوانات ہیں ان سے مختلف ہے، لہذا انسان کی بلوغت سے پہلے تک اس کی یہ حص کبھی بھی پوری طرح سے کام نہیں کرتی۔ کبھی انشاءاللہ گفتگو رہے اور میں تفصیل سے پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں تو یہی جو ٹائم پیریڈ ہے کہ جس میں اللہ نے یعنی پروردگار نے جیسے ہماری باقی تمام حصوں کو ہماری پیدائش سے ایکٹیویٹڈ رکھا ہوا ہے، پروردگار اگر چاہتا تو ہماری اس حص کو بھی
بہت جلد دوبارہ پروردگار ہمارے اندر ایکٹیویٹ کر سکتا تھا، لیکن نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو پہلے 11 سے 12 15 سال ہیں، یہ بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے عقائد کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اس پوری مدت میں یہ حس شہوت جو ڈی ایکٹیویٹ یا ان ایکٹیو ہوتی ہے، اللہ نے اس کو جو ان ایکٹیو رکھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے امپیکٹ کیا پڑتا ہے؟ امپیکٹ یہ پڑتا ہے کہ جب تک انسان کے قوہ نفسانیہ ضعیف رہتے ہیں، اس کی عقل کی قوت بڑی شدت کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے۔ ہم جو بچوں کے لیے عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بچہ اپنے زندگی کے 7 سالوں میں جو سیکھتا ہے، وہ اس کی پوری زندگی کے لرننگ کا 75 to 80% ہوتا ہے پہلے 7 سال میں۔ لہذا یہ پہلے 7 سال لرننگ کے اعتبار سے سب سے زیادہ طاقتور سال ہوتے ہیں، اور یہ وہ سال ہیں کہ جن میں خاص طور پر بچہ اپنی زندگی کے میجر وقت کو ماں کے ساتھ گزارتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی معاشرے میں ماں کی تربیت صحیح ہوئی بھی ہو، اس کی آغوش سے حسینی لشکر خود بخود تیار ہو کر نکلتا ہے۔ ماں کی تربیت ہے، ماں کی تربیت ہے جو حر بناتی ہے، ماں کی تربیت ہے جو مالک اشتر بناتی ہے، ماں کی تربیت ہے جو زمانے کو حضرت عباس تیار کر کے دیتے ہیں۔ یہ ماں کی تربیت کے آثار ہیں۔ آپ علماء عرفاء ان کی زندگیوں میں جا کر دیکھیں گے، ماں کی تربیت۔ علامہ حلی جن کے بارے میں تاریخ کہتی ہے کہ 9 برس میں آیت اللہ حلی مجتہد ہو گئے تھے، 9 برس میں مجتہد۔ تو جب ان کی والدہ سے کسی نے آ کر پوچھا کہ بھائی آپ کا بیٹا تو 9 سال میں مجتہد ہو گیا، تو ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا اگر کوئی میرے بیٹے کے بارے میں اس سے بھی آگے کی بات کرتا تب بھی میں تعجب نہ کرتی۔ یعنی مجتہد ہونا میری نظر میں کوئی ایسا کمال نہیں ہے، اس سے بھی آگے کی اگر کوئی بات کرتا تب بھی میں تعجب نہ کرتی۔ تو انہوں نے کہا ایسی کیا بات ہے؟ کہ میں نے ایک بھی لقمہ حرام اس کے پیٹ میں جانے نہیں دیا، اور میں نے اس کو کبھی دودھ نہیں پلایا مگر یہ کہ میں حالت وضو میں ہوا کرتی تھی۔ تو جب ماں اپنی اولاد کی نسبت اس قدر محتاط ہو جائے تو حلی جیسے علماء خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ آثار تربیت ہیں۔ ہماری مشکل کیا ہے؟ ایک اہم مشکل یہ ہے کہ وہ ٹائم پیریڈ جو اللہ نے ہمارے عقائد کے لیے رکھا ہوا ہے، ہم اس میں بچوں کو عقیدے کے علاوہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ نہیں دیتے تو ہم اپنے بچوں کو عقائد نہیں دیتے۔ اور جب ہمارے بچے یونیورسٹیز میں پہنچتے ہیں، کالجز میں پہنچتے ہیں، زمانے کے مثلا اس مراحل میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر ان کے سامنے اعتراضات آتے ہیں، شبہات آتے ہیں، تو ہمارے بچوں کے ایمان سیکنڈوں میں ڈگمگانے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کبھی عقائد اپنے گھر میں سیکھے ہی نہیں ہوتے۔ لہذا ایک چھوٹا سا شبہ بچوں کے ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے، مثلا کہ بھئی ہم تو اس لیے مسلمان ہیں کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، اگر ہم ہندو گھر میں پیدا ہوتے تو ہم ہندو ہوتے ہیں۔ تو ہمارے بچے بھی سوچتے ہیں کہ ہمیں ہے تو ایسا ہی۔ تو عزیزان من، مجھے باقیوں کا نہیں پتہ، لیکن شیعہ بچوں کو یہ سوچنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے مکتب میں اصول دین کی بنیاد ہے ہی عقل کے اوپر۔ کوئی اگر عقلی طور پر شیعہ اور مسلمان نہیں ہے، مکتب اہل بیت میں وہ مسلمان حساب نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس اپنے عقیدے کی دلیل عقلی ہونی چاہیے۔ جب آپ سے کوئی توحید کے بارے میں پوچھے تو آپ اس توحید کو اگر عقلی طور پر ڈیفینڈ کر سکتے ہیں تو پھر آپ وہ مرحلے پر ہیں کہ جہاں شریعت آپ کو مسلمان حساب کر سکتی ہے۔ بلائنڈ فیتھ، بلائنڈ فالوشپ، یہ دین میں کہیں پر بھی عقیدے کے عنوان سے، اصول دین کے عنوان سے کہیں پر بھی پہچانی نہیں جاتے۔ تو آپ غور کیجئے گا، مجھے نہیں معلوم لیکن شاید پروردگار عالم نے کوئی اہتمام کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کی حیات کے 2
حصے ہیں، ایک حصہ مکی ہے اور ایک مدنی۔ مکی حصہ اگر آپ حضرت کی حیات کا اٹھائیں گے اور اس کو اگر کوئی خلاصہ کرے تو مکی حیات کا پورا حصہ بنیادی طور پر اصول دین ہے، لہذا مکہ میں احکامات زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں آئے، شاید نماز اور نماز بھی اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں آئی ہے، ابتدائی طور پر نماز اور نماز کے جو باقی تفصیلات ہیں وہ ساری مدینہ میں آئی ہیں، اسی طرح سے باقی تقریباً سارے کے سارے احکامات مدینہ میں آنے کے بعد نازل ہوئے ہیں۔ تو مکہ میں کیا ہے؟ مکہ وہ پہلے 13 سال، اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے بچوں کے پہلے 13 سال مکی ہیں، مدنی نہیں ہیں۔ مکہ میں اللہ نے جہاد کا حکم نہیں دیا تھا، بچوں پر سختی 13 سال کے بعد ہے، البتہ نماز کے لیے ایک اسپیشل حکم موجود ہے، نماز کی نسبت بعض چیزوں میں روایات میں موجود ہے کہ تعدیب کرو بچوں کو، عادت ڈالنے کے عنوان سے ہے، لیکن نماز کے علاوہ کسی چیز پر آپ کو احکام دین کی سختی نہیں ملے گی، اصل سختی نہیں ہے، جو بھی سختی ہے وہ بعد کے مرحلے میں۔ اب یہ پہلے 13 سال کا ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو عقائد ٹرانسفر کریں، ان تمام 13 سالوں میں بچے، اور 13 سال میں اگر کسی بچے کے عقائد بالکل صحیح ہو جائیں تو اس کو کبھی بھی نماز پر مجبور کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اگر آپ نے بچے کے عقائد سیکھ کر لیے تو پھر سن تکلیف میں جب اس کے اوپر وہ بالغ ہوگا تو وہ خود بخود احکام کو فالو کرے گا، آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس ٹائم پیریڈ کے اندر چونکہ اللہ نے ہمارے اندر قوہ شہوانیہ کو ضعیف یا ان ایکٹیو رکھا ہوا ہے، ہماری عقل خود بخود ایکٹیو ہوتی ہے، اتنی ایکٹیو ہوتی ہے کہ اگر اس ٹائم پیریڈ کے اندر بچے کو عقائد کے علاوہ اخلاق اور تاریخ، یہ 3 عناوین یہ مضبوط کر دیے جائیں تو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ کے بچے کو دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی۔ اب غلطی کہاں پر کی گئی ہے؟ غلطی یہ ہے کہ کوئی آ کر اگر یہ کہتا ہے کہ انسان کے جو شخصیت ہے اس کے اندر کوئی ایک چیز نہیں ہے، اور میں نے عرض کیا کہ یہ جو قوت ہے ٹیکنیکلی تو یہ انسان کے اندر اللہ نے شروع کے زمانے میں رکھی ہی نہیں ہے، لہذا جس دور میں، البتہ یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ اس قوت کی بھی جو سینس ہے وہ انسان میں بالآخر ایجاد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو صحیح معنی میں اخلاق اور آداب اسلامی معلوم ہوں تو آداب اسلامی کی بھی کیفیت ایسی ہے کہ وہ آداب اگر ہمارے گھروں میں صحیح سے رعایت ہو جائیں تو حتیٰ بچوں کے اندر یہ قوت شہوانیہ وقت سے پہلے ایکٹیویٹ نہیں ہوگی۔ میں صرف بعض باتوں کی طرف اشارہ کروں چونکہ میرا موضوع نہیں ہے یہ، لہٰذا روایات میں ہے کہ کچھ سالوں کے بعد، یعنی جب بچہ 2 یا 3 سال کا ہو جائے اس کا بستر جدا کر دو، کچھ سالوں کے بعد اس کا کمرہ جدا کر دو، 1 سال کے خاص سن کے بعد بچوں کو ہمیشہ الگ الگ سلاؤ، ایک خاص سن کے بعد منع کیا گیا ہے کہ باپ بھی حتیٰ بیٹی کو پیار کرتے ہوئے احتیاط کرے، ماں بیٹے کو پیار کرتے ہوئے احتیاط کرے۔ یہ ساری کی ساری احتیاطیں شریعت نے کس لیے بیان کی ہیں؟ تاکہ وہ جو عفت کا مادہ ہے انسان کے اندر وہ قائم رہے۔ یہ حص حیوانی ہے، یہ حص حیوانی ہمارے اندر موجود رہنی ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اب جو اس کو دبانے کا مسئلہ ہے، میں حیرت کرتا ہوں، وہی غرب جو یہ کہتا ہے کہ انسان کے اندر اس قوت کو دبانے سے بیہیویئر میں ایب نارملٹی پیدا ہو جاتی ہے اور انسان ایب نارمل بیہیویئر کی طرف چلا جاتا ہے، اور وہ جو اس کے سلوشنز دیتا ہے وہ سارے کے سارے غلط سلوشنز ہیں، اور دین نے جو اس کا بہترین سلوشن دیا وہ کیا ہے؟ وہ سلوشن ہے ارلی میرجز کا، کہ جس کو ہم اور آپ نے اپنے حساب سے اپنے طریقوں میں لا کر اپنے سٹینڈرڈ سے اس کو غلط کر دیا۔ دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے جتنی جلدی ممکن ہو سکے اپنے بچوں کی شادیاں کرو، خاص طور پہ بچیوں کے لیے بڑی زبردست۔ اب بچی کی جلدی شادی کریں گے تو بچے کی آٹومیٹیکلی شادی جلدی ہو جائے گی۔ دین میں پسندیدہ کیا ہے؟ آسان شادیاں، نہ جہیز نہ بچے کی نوکری، ان میں سے کسی سٹینڈرڈ کو دین نہیں مانتا۔ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں جو کم ترین دغدغہ ہے وہ کیا ہے؟ کہ ابھی تو بچہ جاب نہیں کر رہا،
ابھی تو پڑھ رہا ہے یونیورسٹی میں وغیرہ وغیرہ. خدا واحد چیز جس کے لیے خدا نے گارنٹی دی ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کا نکاح کرو. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اگر تمہارے بچے فقیر ہوں گے اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کرے گا. اب اب یہ بہت مسئلہ ہے، اگر کوئی بھی اپنے بچوں کی شادی کی واحد ریزننگ اس کے پاس اکنامک ریزننگ ہے، وہ خود بخود اس آیت کے مقابلے میں خدا کے مقابلے پر کھڑا ہوا ہے. یہ مت سمجھیں کہ ہم خدا کی مخالفت کہاں کرتے ہیں. خدا کی مخالفت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ مثلا نعوذ باللہ من ذالک کوئی گھر سے باہر نکلے اور کہے میں کسی خدا کو نہیں مانتا. نہ، یہ نہیں ہے. بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر ہم خدا کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں خود بھی احساس نہیں ہوتا. ان میں سے ایک مقام یہ مقام ہے. اگر کسی بھی قوت کو ضرورت سے زیادہ دبا دیا جائے، دین نہیں چاہتا، دبا دیا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جس وقت وہ قوت امتحان کا شکار ہوتی ہے اور اس کو انسان نے ٹرین نہیں کیا ہوتا، کنٹرول نہیں کیا ہوتا، وہ انسان کو خطرناک سمت میں لے جاتی ہے. قرآن نے اس حوالے سے جو مثال خود قرآن نے دی ہے، وہ ایک شخصیت ہے جس کا نام قرآن نے نہیں لیا، روایات نے اس کا نام بلعم باعور بیان کیا ہے. یہ کون ہے؟ یہ بنی اسرائیل کا ایک ایسا عابد ہے، ایک ایسا زاہد ہے کہ جو اپنی عبادات کے اثر سے، ریاضات کے ذریعے سے مستجاب الدعوہ مرحلہ عرفان یعنی عبادات کے پہنچا ہے. مستجاب الدعوہ یعنی کیا؟ بلعم باعور کسی کے لیے دعا کر دے فوراً قبول ہو جاتے. قرآن نے اس کا نام نہیں لیا، لیکن جو تعبیر کی ہے وہ بڑی حیرت انگیز ہے. میں عرض کروں گا، بلعم باعور اس قدر عابد اور زاہد تھا کہ تقریباً شیطان بھی اس کے آگے ہتھیار ڈال چکا تھا کہ اس کو نہیں بہکایا جا سکتا. خدا نے کہاں امتحان لیا؟ جس وقت حضرت موسیٰ فرعون کے مقابلے پر کھڑے ہوئے، قیام کیا آپ نے، تو کئی مرحلے ہیں کہ فرعون نے کئی مقامات پر کوشش کی کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ مقابلہ کرے. ایک مقام وہ آیا کہ جہاں فرعون نے یہ دیکھا کہ اب تو حضرت موسیٰ جادوگروں سے بھی مقابلہ کر کے آگے نکل گئے ہیں اور میرے پاس کوئی اور راہ نہیں ہے. تو آخری جو راہ اس نے استعمال کی وہ بلعم باعور کی راہ تھی. اب بلعم باعور یقیناً عابد ہے، زاہد ہے، پرہیزگار ہے، ظاہری طور پر سب کچھ چھوڑ چکا ہے دنیا میں، نہ اچھا کھاتا ہے نہ اچھا پہنتا ہے، لیکن بنیادی طور پر اپنی جس نفس کی خواہش کو وہ دبائے ہوئے تھا وہ شہرت اور قدرت تھی. ابھی چونکہ ہر جگہ شہرت بھی ہے، قدرت بھی ہے، کہیں پر بھی پورے ماحول میں اس کی یہ شہرت اور قدرت مورد امتحان قرار نہیں پائی تھی. لہذا ابھی تک عابد و زاہد تھا. اللہ نے امتحان کیسے لیا؟ اللہ نے امتحان ایسے لیا کہ فرعون کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بلعم باعور کے ذریعے سے حضرت موسیٰ کو کنٹرول کیا جائے. لہذا فرعون نے کیا کیا؟ فرعون نے بلعم باعور کو بلایا اور بلا کر کہا، قبلہ محترم، آپ بہت باعظمت شخصیت، مستجاب الدعوہ، پورا بنی اسرائیل آپ کا احترام کرتا ہے، میں تو خود آپ کے عقیدت مندوں میں سے ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ جو خود اپنے آپ خدائی کا دعویٰ رکھتا ہے. کہ قبلہ میں تو خود آپ کے عقیدت مندوں میں سے ہوں. یہ موسیٰ کل تک ہمارے ہی ماحول میں ہمارے ساتھ تھا، آج باغی ہو گیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ آپ سے زیادہ کوئی باعظمت شخصیت ہے. میں چاہتا ہوں آپ اس کے حق میں بد دعا کریں، آپ اس کے حق میں بد دعا کریں. جب یہ مرحلہ آیا تو یہی بلعم باعور جو بظاہر عبادت کرنے والا ہے، بظاہر عابد ہے، زاہد ہے، جب وہ پروٹوکولز ملے سرکاری تو یہی بلعم باعور حضرت موسیٰ کے مقابلے پر آ گیا. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے تعبیر یہ کی ہے، یہ وہ کتا ہے جس کو دھتکارو بھی دم ہلاتا ہے اور جس کو پچکارو بھی دم ہلاتا ہے. بدترین تعبیرات جو قرآن نے کسی کے لیے کی ہے ان میں سے ایک بلعم باعور. لہذا دیدان من، یہ جتنی بھی قوہ نفسانیہ حسیہ حیوانیہ ہیں یہ اللہ نے عطا کی ہیں صرف اس لیے کہ انسان ان کے ذریعے سے اپنی زندگی کو مادی
آگے بڑھا سکیں۔ لہٰذا کہیں پر بھی اگر ہماری اس حصے حیوانی کی وجہ سے شریعت میں کہیں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، یہ وہ خطرناک مقام ہے کہ جو انسان کو انحراف کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اللہ نے ہماری اور آپ کی زبان میں ذائقہ اس لیے رکھا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو ذائقہ کریں، اللہ کو شکر کریں، تنوع ہمارے اندر باقی رہے، ایک ہی طرح کی غذا سے ہم خستہ ہو جائیں گے۔ یہ ذائقے اللہ نے اس لیے رکھے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ذائقے کا اسیر ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یہی ذائقہ، یہی مرحلہ انسان کو بعض اوقات اپنے زمانے کے امام کے مقابلے پر لے آتا ہے۔ جب انسان اپنی حص حیوانی کے مرحلے تک رہ جائے، اب یاد رکھیے گا کہ یہ جتنے بھی میں نے عرض کیا کہ ہر وہ پسندیدگی جس کی کوئی ریزننگ آپ کے پاس نہ ہو، جس کے لیے آپ کیوں کا جواب نہ دے سکیں، ہر وہ ناپسندیدگی جس کے لیے آپ کیوں کا جواب نہ دے سکیں، اس کا تعلق آپ کی حص حیوانیہ سے ہے۔ میں ایک جگہ اور بھی بیان کر رہا تھا، اتفاقاً شاید ملتان میں ہی بیان کر رہا تھا، ملتان والوں کو شاید میری یہ مثال زیادہ سمجھ میں آئی تھی۔ میں کہا ہمارے ہاں کراچی میں ایک بچہ تھا، اس کے اپنے گھر میں آم کا درخت لگا ہوا تھا، آم بھی بڑا مزیدار تھا۔ تو ایک دفعہ ہم جب گئے تو اس نے لا کے آم توڑے رکھے ہمارے سامنے، ہم نے آم کھائے تو اسے بھائی تم کیوں نہیں کھا رہے؟ تو اس نے پلٹ کر کہا آغا صاحب مجھے آم پسند نہیں ہے۔ تو میں ملتان والوں کو، بظاہر ملتان والوں نے اس کو زیادہ حس کیا تھا، ملتان کے آم بڑے مشہور ہیں، ان لوگوں نے شاید اس کو زیادہ حس کیا تھا کہ جب میں نے کہا، اس نے کہا کہ مجھے آم نہیں پسند۔ تو میرے لیے بھی باہر پہلے ہی تجربہ تھا کہ کوئی آدمی ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کو آم نہ پسند ہو۔ تو اتفاقاً میرے بھی منہ سے نکلا، میں نے کہا یار کیوں پسند نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں پسند۔ تھوڑی دیر میں نے بھی سوچا، میں نے کہا یہ جو میں نے سوال کیا ٹیکنیکلی غلط ہے، اس لیے کہ اس پسندیدگی کا کوئی بھی لینا دینا کیوں سے نہیں ہے۔ مجھے یہ پسند ہے، کیوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ مجھے وہ چیز نہیں پسند، کیوں کا کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ بس یاد رکھیے گا، جہاں کسی بھی پسندیدگی کے پیچھے کیوں کا جواب آپ نہ دے سکیں، اس کا تعلق آپ کی حص حیوانی سے۔ حص حیوانی، اس کا دوسرا اثر یہ ہے کہ جب اس کی راستے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے تو جو انسان کا بیہیویئر اس کے سامنے سے ظہور کرتا ہے وہ تشدد کا بیہیویئر ہوتا ہے، متشدد۔ اب غور کیجئے گا، ہر وہ خواہش، ہر وہ محبت کہ جس کا مبدا، جس کا اوریجن آپ کو معلوم نہ ہو، آپ اس کے لیے کیوں کا جواب نہ دے سکیں اور وہ آپ کے اندر تشدد ایجاد کر رہی ہو، یہ محبت ہے یا حص حیوانیہ ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو دین میں کہیں پر بھی خدا کو اپنی نسبت نہیں چاہیے۔ لہذا ہم کبھی کبھار یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر جو دین سے یا اہل بیت سے محبت ہے، یہ وہی محبت ہے کہ جو اہل بیت نے ہم سے مانگی ہے، یہ وہ محبت ہے کہ جو ہمیں نجات دے دے گی۔ اسی محبت میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم بہت سارے کام کر رہے ہیں، یہی وہ محبت ہے جو ہمیں نجات دلا دے گی۔ لیکن اگر اس محبت کا پہلا مرحلہ آپ کے پاس اس محبت کا کیوں کا جواب نہیں ہے تو یہ وہ محبت نہیں ہے۔ اگر اس محبت کی وجہ سے آپ کے بیہیویئر میں تشدد ایجاد ہو رہا ہے تو پھر یہ محبت وہ محبت نہیں ہے جو اہل بیت علیہ السلام کو ہم سے چاہیے۔ اب چونکہ انسان بالآخر حیوانی کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہوئے حیوانات کے مقابلے میں نسبتاً ایک مور ڈیولپڈ کیفیت رکھتا ہے، لہذا انسان کے سوشل سٹرکچر میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کی حص یا حیوانیہ میں، حیوانی حص میں بھی تھوڑی سی وسعت رکھتی ہے۔ دنیا میں دوسرا کوئی بھی حیوان نہیں ہے جو عقائد کو فالو کرتا ہو، جو حیوان کسی بھی قسم کے سوشل سٹرکچر کو فالو کرتا ہو، اس کے اندر کوئی اس طرح کی کیفیت پائی جاتی ہو۔ واحد انسان ہے کہ جو کہ تھوڑا سا مور ڈیولپڈ اینیمل ہے، لہذا اس کے اندر یہ سٹرکچرز پائے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے پاس ان سٹرکچرز کی نسبت کوئی محبت پائی جاتی ہے، یہ وہ محبت ہے کہ جو دین میں ریکوائرڈ محبت نہیں ہے۔ لہذا اس محبت کے نتیجے میں کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مثلا کسی خاتون کے کپڑوں پر
عربی خطاطی لکھی ہوئی ہو، قرآن پڑھنا نہیں آتا اور توہین قرآن کے دعوے کرنے کے لیے میدان میں کود جاتے ہیں. یہ جو محبت ہے آپ، اور اگر کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ محبت پسندیدہ ہے تو ایسی کوئی محبت دین میں پسندیدہ نہیں. میں نے عرض کیا یہ محبت تشدد لے کر آتی ہے. آپ جہاں اس کو روکنے کی یا اس سے متعلق کوشچن کریں گے، رسپانس کیا آئے گا؟ متشدد. اگر رسپانس متشدد آ رہا ہے تو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ کتنی ہی مقدس اشیاء کے متعلق ہو. لہذا دوسری بات کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کے پاس کیوں کا جواب نہیں ہوگا. اب جب یہ حسیہ حیوانیہ میں اس حس کے لیول پر یہ محبت اپنے آپ کو ظہور دیتی ہے تو حتیٰ مقدسات کے اندر بھی جو اس کی محبت کی کیفیت ہے وہ مختلف ہو جاتی ہے. لہذا اب میں ایک مثال دینے جا رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا. تاریخ میں ایک بہت اہم جنگ ہے جو جمل کی جنگ کہلاتی ہے. جمل کی جنگ میں سخت ترین جنگ ہے کئی اعتبارات سے، حتیٰ نظریات اور عقائد کے اعتبار سے بھی سنگین جنگ ہے. اس جنگ کی سنگینیاں شہید ثالث آیت اللہ قاضی نور اللہ شوشتری علیہ الرحمہ مجالس المؤمنین، اس میں اس جنگ کا ذکر کرتے ہوئے بڑے خوبصورت جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ آج اتنے سالوں کے بعد جمل کی جنگ میں یہ فیصلہ کرنا کہ حق کس طرف ہے آسان ہے، لیکن کوئی جمل کے میدان میں ہو اور پھر اس کو فیصلہ کرنا پڑے تو نسبتاً سنگین ہے. کیوں؟ بالآخر شخصیتیں ہیں جو دونوں طرف. اگر کسی نے کہا مولا مجھے اس جنگ سے معافی دے دے، مجھے گھر جانے کی اجازت، میں لڑ نہیں سکتا. میں کیوں نہیں لڑ سکتا؟ کہا ایک طرف آپ، دوسری طرف وہ شخصیات، تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ تاریخ ہے عزیزان من، اس کو سمجھ، ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت. حضرت امیر نے یہ نہیں کہا کہ میرے بارے میں پیغمبر نے کہا ہے کہ الحق مع علی والعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، پروردگار تو حق کو ادھر پھیر دے جس طرف علی جائے. نہیں کہا کہ میرے بارے میں پیغمبر نے کہا ہے القرآن مع علی والعلی مع القرآن، نہیں کہا. ان میں سے کوئی حدیث نہیں سنائی امام نے کیا کہا؟ اس کو کہا اعرف الحق تعرف اہلہ. فرمایا حق کو پہچاننے کی کوشش کر، حق کے اہل تجھے خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے. یہ مقام کون سا عزیزان من؟ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت امیر تاریخ میں یہ بات رقم کر رہے ہیں کہ علی علیہ السلام کو اپنی نسبت شخصیت پرست لوگ نہیں چاہیے، شخصیت پرستی نہیں. یعنی کہ اگر تم امیر المؤمنین علیہ السلام کے مقام کو سمجھتے ہوئے، مقام امامت کو، اور ان کا جو مقام عملی ہے، جو عقلی مقام ہے، اس کو درک کرتے ہوئے ان کو امام معصوم مان رہے ہو تو پھر اطاعت کرو. لیکن شخصیت کے امپریشن میں آ کر علی کے محبت کرنا یہ علی کو ریکوائرڈ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ غور کیجئے گا، شخصیت پرستی کا اثر اور حقیقی معرفت کا اثر جمل میں کیسے ظہور کرتا ہے. میں اب بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ تاریخی حقیقت ہے، اس کو سمجھے گا. جمل میں حضرت امیر اپنے، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، حضرت کے گھوڑے کا نام تھا دلدل، ہمارے ہاں اصطلاح میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذوالجناح. میں احتیاطاً ایک خاص جہت سے اب یہ بات کر رہا ہوں. حضرت اپنے ذوالجناح پر خود سوار ہیں جمل میں، خود ہے، حضرت کا اپنا ہے اور حضرت خود ہی اس کے اوپر سوار ہے. سامنے مثلا اونٹ ہے، اونٹ کے اوپر بھی ایک شخصیت سوار ہے. اب آپ غور کیجئے گا کہ شخصیت پرستوں میں اور حق پرستوں کے بیہیویئر میں فرق کہاں نظر آتا ہے. کیوں؟ آج ہم نے اپنے لیے پہلے یہ دیکھنا ہے، میرا بیہیویئر مجھے یہ بتائے گا میں شخصیت پرست ہوں یا حق پرست ہوں. شخصیت پرست کیا کر رہے تھے؟ شخصیت پرست وہ تھے جو اونٹ کے نیچے سے گزر رہے تھے تبرکن. وہ کہہ رہے تھے اونٹ متبرک ہے، اس اونٹ کے نیچے سے ہم گزریں گے تو اس کا جو سایہ ہے وہ ہمارے اوپر اثر ڈالے گا. وہ اس اونٹ کے بال توڑ توڑ کر اپنے پاس تبرکن رکھ رہے تھے. وہ اس کے جو گوبر تھا اس کو اٹھا کر تبرکن اپنے پاس رکھ رہے تھے، اور بعض کو تو اس کے گوبر سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی. تاریخ ہے یہ.
اب یہ ایک بیہیویئر ہے، اس بیہیویئر کو ہمیں تاریخ میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے مقابلے پر حق پرست ہیں جو حضرت امیر کے ساتھ ہیں۔ کتنے لوگ حضرت کے دلدل کے نیچے سے گزرے؟ کتنے لوگوں نے حضرت کے دلدل کے بال توڑے تبرکاً؟ کتنے لوگ حضرت کے دلدل کا مثلا گوبر اٹھا کے گھر لے کر گئے؟ فرق سمجھ میں آیا؟ یہ فرق ہے شخصیت پرستوں میں اور حق پرستوں میں۔ اگر ہمیں اپنے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں تاریخ میں کہاں کھڑا ہوں، آیا میں اہل بیت، میں دین، میں قرآن، میں اسلام، میں ان تمام چیزوں کے مقابل میں ان تمام چیزوں کے لیے میرے اندر شخصیت پرستی پائی جاتی ہے، میرا بیہیویئر بتائے گا۔ اور اگر میں حق پرستی کی منزل پر ہوں، لہٰذا عزیزان من سنگین مقام ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ تاریخ وہ ہے کہ چونکہ ہم عام طور پہ میں نے عرض کیا، ہم نے چیزوں کو کبھی بھی عزائے محض کے دائرے سے باہر نکال کر نہیں پڑھا۔ میرے لیے واقعاً تعجب کی منزل تھی جب میں نے نہج البلاغہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ کا حاشیہ میں پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے اسی جنگ کے بعض افراد کا، جو کہ اونٹ کے گرد 7,000 افراد اس اونٹ کے گرد قتل ہوئے، 7,000، اور جب تک اونٹ کھڑا تھا لوگ قتل ہو رہے تھے۔ تو حضرت امیر علیہ السلام نے حکم دیا، اس اونٹ کی ٹانگوں کو کاٹا گیا جب تک اونٹ نہیں گرا تھا۔ شخصیت پرستی ہولناک ہوتی، 7,000 بندہ اونٹ کے گرد انہوں نے جان دی۔ اور وہ لوگ تھے جو بعض کے اشعار یہ تھے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے اس اونٹ کی حفاظت کے لیے، اور اس عمل میں ہمیں موت شہد سے زیادہ شیریں لگتی ہے۔ میں نے جب یہ جملہ کہا ہوگا تو یقیناً آپ سب کے ذہنوں میں شب عاشور یہ جملہ آیا ہوگا نا سین۔ 13 برس کا امام حسین کا سپاہی ہے کہ جب امام نے اس سے پوچھا قاسم تمہیں موت کیسی لگتی ہے، کہا مولا آپ کی رکاب میں ہو تو احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں۔ سوال یہ ہے عزیزوں کہ جو شخصیت پرستی میں مبتلا ہے، ہمیں اس کے منہ سے بھی یہی جملہ نظر آ رہا۔ جو حق پرستی میں مبتلا ہے اس کے منہ سے بھی ہمیں یہ جملہ دکھائی دے رہا ہے۔ فرق کیسے کروں میں؟ کیسے اندازہ لگاؤں؟ کہاں پتہ لگے گا کہ موت کے منہ تک پہنچ جانا، اس مرحلے تک کسی کے لیے جنگ کے مرحلوں میں داخل ہو کر یہاں تک پہنچ جانا یہ ضروری نہیں ہے۔ یقیناً جان دینا ایک سنگین عمل ہے، لیکن فرض کریں کہ حضرت امیر علیہ السلام جنگ لڑ رہے ہیں تو سامنے والے اتنی جرت تو رکھتے ہیں نا کہ حضرت امیر کے مقابلے پہ آئے۔ کربلا میں جو آئے ہوئے مگر ان کو نہیں پتا کہ ہم مارے جائیں گے، جان کی پرواہ کیے اگر آئے ہیں۔ بس یہ مقامات یقیناً جہاد کی فضیلت ہے، یقیناً ان تمام چیزوں کی اہمیت ہے، ان میں سے کسی سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ فیصلہ کرنا کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں، اس کا معیار اللہ نے عقل کو قرار دیا ہے۔ اور عقل ایک ایسی قوت ہے کہ اگر انسان پر حاکم ہو جائے تو جو کمالات اس کے اندر سے ظہور پا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو تو کون سی محبت چاہیے؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اتباع معصوم میں واقعاً اگر جان جا رہی ہو تو احلی من العسل۔ آیت اللہ جعفر شوشتری اللہ رحمہ خصائص حسینیہ لکھتے ہیں کہ ہر بنی ہاشم کے فرد کی کربلا میں شہادت اپنے ایک خاص انفراد رکھتی ہے، لیکن جناب قاسم کی شہادت واقعاً سب سے منفرد ہے۔ جناب قاسم کی شہادت کے انفراد کیا ہے؟ کیا انفرادیت ہے؟ تو پہلی انفرادیت یہ ہے کہ جناب قاسم
ان تمام افراد میں سب سے کم سن ہیں جن کو امام نے جنگ کی اجازت دی۔ بعض روایات نے 13 برس سن لکھا ہے حضرت قاسم کا۔ سب سے زیادہ رد کسی کو اگر امام نے کیا ہے جناب قاسم کو کیا۔ اتنی مرتبہ کوئی امام کے پاس اذن جہاد کے لیے نہیں آیا جتنی مرتبہ قاسم ہے، اور اتنی مرتبہ امام نے کسی کو رد نہیں کیا جتنی مرتبہ قاسم کو رد کیا۔ میں یہاں رک کر صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے مقاتل میں دیکھا ہے کہ جس طرح کی محبت امام کو جناب قاسم اور جناب قاسم کو امام سے تھی، شاید ہی کسی کے اندر اتنی محبت ہو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت قاسم یتیم امام حسن مجتبیٰ ہے۔ 3 برس کے ہیں جب مولا امام حسن کی شہادت ہوئی ہے۔ امام حسین نے امام حسن کے یتیموں کو اپنے بچوں سے زیادہ پیار کر کے پالا ہے۔ اگرچہ حسین کا علی اکبر بھی بہت محبوب ہے حسین کو، لیکن چونکہ قاسم یتیم حسن ہے لہٰذا حضرت قاسم سے امام نے زیادہ محبت کی۔ اسی وجہ سے جناب قاسم کو بھی امام حسین سے بے پناہ محبت ہے کہ کسی کو اتنی مرتبہ رد نہیں کیا جتنا قاسم کو رد کیا۔ اور ایک وقت وہ آیا جب قاسم خیمے کی پشت پر آ کر زانوؤں میں سر دے کر بیٹھ کر رو رہے تھے، جب بازو پر بندھے ہوئے تعویذ کا خیال آیا۔ کہتے ہیں کہ تعویذ کو کھولا اور ایک مرتبہ جیسے ہی عبارت کو پڑھا، روتے ہوئے قاسم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ خدا جانے حسین کے بچے کون ہیں کہ جو اپنی شہادت کی خبر پڑھ کر مسکرا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے وہ تحریر لے کر امام حسین کی خدمت میں پہنچے۔ امام نے تحریر کو دیکھا اور آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ رو کر کہتے ہیں جاؤ قاسم جاؤ، اپنی ماں سے اجازت لے کر۔ عزیزوں میں واقعاً کربلا میں جب ان ماؤں کا کردار پڑھتا ہوں میری عقل معوف ہو جاتی ہے۔ کربلا کی مائیں واقعاً وہ شخصیات ہیں کہ جو ماورائے عقل ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب حضرت ام فروا نے اپنے قاسم کو دین پر قربان کرنے میں 1 منٹ ٹائم نہیں لگایا، 1 منٹ بھی ٹائم نہیں لگایا۔ یہ سننا آسان ہے عزیزوں، لیکن قاسم جیسے بیٹے کو آج اجازت دینا آسان نہیں ہے۔ کیوں؟ تاریخ رقم کر رہی ہے، دشمنوں کی زبان سے رقم کر رہی ہے۔ دشمنوں نے یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ امام کے لشکر سے ایک 13 برس کا یا 14 برس کا لڑکا نقاب لگا کر میدان میں آیا، اور جب اس نے رجس خوانی پڑھنا شروع کی تو کسی نے اس سے کہا وہ لڑکے کون ہو، اپنا تعارف کراؤ۔ کہا جب اس نے اپنے چہرے سے نقاب اتاری تو خدا کی قسم ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا زمین پر اتر آیا ہو۔ تو کبھی دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچنا، جو جوان دشمن کی نظر میں اتنا خوبصورت ہے وہ اپنی ماں کی نظر میں کتنا خوبصورت اور حسین ہوگا۔ اتنا خوبصورت بیٹا اور ام فروا۔ امام اجازت اس لیے نہیں دے پا رہے کہ قاسم اکیلا سہارا ہے ماں کا، لیکن ماں 1 منٹ نہیں لگا رہی قاسم کو دین پر اور خدا اور امام حسین پر قربان کرنے میں۔ کہ یہ واحد جوان ہے کہ جس کے بدن پر کوئی زرہ پوری نہیں آ رہی، جس کے سر پر کوئی خود پورا نہیں آ رہا، لہذا واحد شہزادہ ہے جو بغیر زیورات جنگی کے میدان میں گیا ہے۔ کہ امام نے یہ واحد شہزادہ ہے جس کے لیے امام حسن کے امامے کو منگا کر اس کے 2 حصے کیے کپڑے کے، ایک کو کفن بنا کر قاسم کی گردن میں ڈالا اور دوسرے کا امامہ بنا کر قاسم کے سر پر رکھا۔ کہ یہ واحد شہید ہے کہ جس کے پاؤں رکاب میں نہیں پہنچتے تھے، جس کے لیے رکابوں کو کاٹ کر اونچا کیا گیا۔ کہ یہ واحد شہید ہے جس کو رخصت کرتے ہوئے امام نے سینے سے لگا کر اتنا گریہ کیا۔ میں نے مقاتل کے الفاظ پڑھے ہیں عزیزوں، بعض مقاتل نے لکھا ہے قاسم کو جدا کرنا امام حسین کے لیے سب سے زیادہ سنگین تھا۔ امام نے قاسم کو گلے سے لگا کر اتنا گریہ کیا ہے کہ بعض مقاتل نے
لکھا حسین اور قاسم کے درمیان کی زمین حسین کے اشکوں سے بھر گئی تھی. کسی کو سوار کر کے حسین اس کی سواری کے پیچھے اتنی دور تک نہیں گئے جتنا قاسم کی سواری کے پیچھے گئے ہیں. اسی طرح سے تاریخ نے عجیب الفاظ لکھے ہیں کہ کسی بھی شہید کو بھیجنے کے بعد امام اتنے بے چین نہیں تھے جتنا قاسم کو بھیجنے کے بعد تھے. کہ واحد شہید ہے کہ جو میدان میں گیا ہے تو امام آ کر کسی جگہ پر بیٹھے نہیں ہیں بلکہ بے قراری میں خیمے کے سامنے چکر لگاتے جاتے تھے اور بار بار مقتل کی جانب دیکھتے تھے. کب میرا قاسم مجھے پکارے گا, کب میں اپنے بیٹے کی مدد کے لیے جاؤں گا. بس عزیزو, وہاں جناب قاسم نے میدان میں پہنچ کر جب ارزق شامی اور اس کے بیٹوں کو واصل جہنم کیا تو ایک مرتبہ شمر نے پکار کر کہا اسے بچہ نہ سمجھنا, یہ حسن کا بیٹا ہے, یہ علی کا پوتا ہے. ایک بڑے لشکر کو حکم دیا جس نے دو جانب سے حضرت قاسم پر حملہ کیا. میرا مولا بڑی دیر تک جنگ لڑتا رہا لیکن جب کسی نے گرز کا وار کیا میرے مولا نے وار روک تو لیا لیکن گرز آ کر حضرت کی پیشانی پر لگا. تاریخ کہتی ہے بس گرز پیشانی پہ لگنا تھا, چونکہ حضرت نے خود نہیں پہنا ہوا تھا لہذا حضرت کی پیشانی دو پارہ ہوئی اور ایک مرتبہ جناب قاسم چکرا کر زمین پر گرے ہیں. راوی کہتے ہیں, علامہ شوشتری لکھتے ہیں کہ جو بھی شہید گرا ہے اس نے گرتے ہوئے امام کو سلام کیا ہے, لیکن قاسم کو امام سے محبت اتنی تھی کہ قاسم نے سلام نہیں کیا بلکہ گرتے ہوئے کہا یا امو ادرکنی, اے میرے چچا میری مدد کو. کہا چچا کی آواز کا گونجنا تھا. کربلا میں قاسم کے دو چچا ایک ساتھ حملہ کیا. مقتل کہتے ہیں حضرت عباس اور امام حسین نے ایسے لشکر پر حملہ کیا جیسے بھوکے باز حملہ کرتے ہیں. کا اتنا شدید حملہ تھا کہ دونوں طرف سے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی. بس عزیزو, جہاں بھگدڑ بچی وہیں پر جناب قاسم میدان میں پڑے ہوئے تھے. آیت اللہ شوشتری لکھتے ہیں کسی شہید نے امام کو ایک سے زیادہ مرتبہ آواز نہیں دی لیکن قاسم نے امام کو کئی مرتبہ پکارا. فرمایا جب بھی قاسم کے بدن پر گھوڑے کا سم لگتا تھا قاسم رو کر کہتے تھے یا امو ادرکنی, یا امو ادرکنی. مجھے نہیں معلوم قاسم نے کتنی مرتبہ پکارا لیکن راوی کہتے ہیں جب حسین قاسم کے نزدیک پہنچے ایک مرتبہ خود کو گھوڑے سے گرایا, گٹھنیاں چلتے ہوئے قاسم کے نزدیک پہنچے. جب نزدیک پہنچے تو جناب قاسم درد سے ایڑیاں رگڑ رہے تھے. امام نے ایک مرتبہ قاسم کے سر کو اپنی آغوش میں لیا, قاسم نے حسین کی خوشبو کو سونگھا, قاسم کی روح نے بدن سے اپنے آپ کو آزاد کیا. بس قاسم ایک مرتبہ حضرت کی آغوش میں دم توڑا. حضرت نے ایک مرتبہ رو کر کہا اے میرے بیٹے حسین کو معاف کر دینا, حسین کو تجھ تک پہنچنے میں بہت دیر ہو گئی. ارے مولا کتنی دیر ہوئی, یہ تب سمجھ میں آیا جب امام نے قاسم کو اٹھانے کی بجائے اپنی آبا کے دامن کو پھیلایا, قاسم کو ایک مرتبہ آبا میں سمیٹا. الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارلا بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, منتقم زہرا, منتقم کربلا, منتقم اسیران کربلا, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. حضرت کے ظہور کے ذریعے سے دنیا سے ظلم اور استبداد کا خاتمہ فرما, عدل اور عدالت قائم فرما, رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. بار الہا مقاومت کی قوتیں جہاں جہاں اس وقت باطل سے برسر پیکار ہیں ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما.
تمام باطل قوتوں کو بالخصوص امریکہ اسرائیل اور اس کے حامیوں کو نیست و نابود فرما بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، تمام علماء مراج عظام، تمام مؤمنین عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما، مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، خصوصاً آغا بیمار ہیں دعا کریں پروردگار بحق بیمار کربلا صحت و کامل عاجل عنایت فرمائے، بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً بانیان اور تمام افراد حاضرین اور جنہوں نے کسی بھی عنوان سے ان مجالس کو برپا کرنے میں کردار ادا کیا، ان کے مرحومین کو پروردگار مغفرت فرما، ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی درخواست سے اپنے تمام مرحومین شہدائے ملت اسلامیہ، رہبر شہید انقلاب، بالخصوص سید محمد وسیع، ام فروہ بیگم، مشتاق حسین، فاطمہ بیگموں، سید اتفاق حسین عزیز، فاطمہ بنت سید علی محمد، سبق کی روح کو ایصال فرما دیجئے۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔